بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سب کو اسلام پیار اسٹوڈیو میں پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ابو لہب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، وہی آنے سے پہلے ان کی اسلام کی تبلیغ کی زندگی شروع ہونے سے پہلے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی کہ جب پیارے نبی نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی مکہ میں، تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا مطلب سچا اور امین کا مطلب دیانت دار۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب کفار مکہ جب اپنا سامان رکھواتے تھے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ کیا شان ہے ہمارے مصطفیٰ کی کہ جن سے کفار بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ بڑے دیانتدار اور سچ بولتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، المختصر کفار مکہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے۔ لیکن جب پیارے نبی نے جب آپ سے وحی آئی غار ہرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جب وہی ہے جب ان پہ اسلام کی تبلیغ کا حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اب پیارے نبی اسلام کی دعوت دیں گے اپنے لوگوں کو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کفار غصے میں آ گئے، وہ آگ ببولا ہو گئے۔ یعنی کفار مکہ نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ہمارے پیارے نبی نے کفار مکہ کو، تو وہ بھڑک اٹھے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ اب ہمارے پیارے نبی نے تمہارا ہمیں سچا راستہ دکھایا، ہمارا سچا اسلام بتایا، انہیں کیا پتہ کہ ہمارے جو نبی بتا رہے ہیں سیدھا اور سچا راستہ۔ پیارے نبی نے جو ان کو راستہ دکھایا اسلام کی دعوت دی، وہ بھی سچا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کفار پیارے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جیسے ہی پیارے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ المختصر ان پہ اتنے ظلم و ستم کیے ہمارے پیارے نبی کے اوپر، ہمارے پیارے نبی پہ اتنے تشدد کیے، ان پہ ظلم و ستم کیے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے صبر کیا۔ ہمارے پیارے نبی نے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، اپنے ثابت قدم میں۔ اب دیکھ لیں، ایک دفعہ پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو ابو جہل، جس نے کہا کہ وہ کون ہے جو پیارے نبی کے کندھے مبارک پر اونچلی رکھے، تو المختصر عقبہ بن ابی معیط جو اتنی بڑی اونٹ کی اونچلی لایا اور پیارے نبی کے کندھے پر رکھ دیا، تو پیارے نبی سجدے سے سر نہ اٹھا پائے، تو ان کی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے وہ اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے اٹھائی تو پیارے نبی سجدے سے گر۔ اب پیارے نبی نے کیا کیا؟ اس وقت بھی صبر کیا، کفار کو ڈانٹا نہیں، کفار کو چھوٹا نہیں، بلکہ صبر کیا، یہی دعا کرتے رہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں اسلام کا راستہ دکھائے۔ تو جب پیارے نبی نے یہ فرمایا ان سے کہ ان کو اسلام کا راستہ دکھائے، پیارے نبی نے صبر کیا۔ اب پیارے دوستوں، ہمارا جو اس طرح سفر طائف میں دیکھتے ہیں، کس طرح طائف کے لوگوں نے پیارے نبی کو پتھر مارے تھے، ہمارے پیارے نبی لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن تو فرشتہ ان کے پاس آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا اگر آپ حکم دے تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو ہلاک کر دوں، لیکن ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ، انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا صبر، کتنا صبر تھا ان کا۔ آج لوگوں کو اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، تو آج انسان اس چیز کا بدلہ ضرور لیتا ہے، بدلہ لیے بغیر چین سے بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں، صبر کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کو دیکھنے کتنا صبر تھا۔ ہم مصطفیٰ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی جو عادت ہے ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو المختصر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ حضرت ابو لہب اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پیارے دوستوں، اسی طرح ایک پیارے نبی صفا ہل پر
انہوں نے بیان فرمایا، صفا ایک پر کھڑے تھے، انہوں نے کفار سے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم مانو گے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ تو کفار نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ ہی فرماتے ہیں، تو ہم آپ پہ یقین کریں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ کفار اتنا ان کو صادق اور امین سمجھتے تھے کہ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ دوسری جانب سے فوج آ رہی ہے جو ہم پہ حملہ کرے گی تو ہم مانیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے جب اسی وقت پہ پیارے نبی نے ان کو صحیح اسلام کی دعوت دی، اس وقت ابو لہب بھی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ظالم چچا۔ تو اس وقت ابو لہب بھی موجود تھا جب پیارے نبی نے ان کو اسلام بتایا، جب پیارے نبی نے صحیح راستہ ان کو دکھایا، اسلام کی دعوت دی ان کو، تو اب وہ کفار بھڑک اٹھے، آگ بگولا ہو گئے۔ اب پیارے نبی کو انہوں نے اتنے برے الفاظ سے پکارا، ہمارے پیارے نبی کو، پیارے نبی کے خلاف ہو گئے۔ پیارے نبی ابو لہب جاسم کا ظالم چچا، انہوں نے پیارے نبی کو نعوذ باللہ کیا نہیں کہا، لیکن ہمارے پیارے نبی نے صبر کیا، ہمارے پیارے نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ اب ابو لہب نے نعوذ باللہ پیارے نبی کو ہلاک ہونے کی دھمکی دی، نعوذ باللہ۔ اب اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا تھا اپنے نبی کا، اسی وقت سورہ لہب نازل ہو گئی کہ جب ابو لہب نے نعوذ باللہ پیارے نبی کو کہا آپ کے ہاتھ کٹ جائیں، ابو لہب نے بہت کچھ کہا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کا منظر دیکھ رہا تھا تو اللہ نے اسی وقت سورہ لہب کو نازل کر دیا۔ سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، ابو لہب کا جو مال تھا، اس کا جو کاروبار تھا، نہ وہ اس کے کام آیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور ابو لہب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی کہ جو ابو لہب کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، اس کے بارے میں بھی صورت میں فرمایا گیا، جو پیارے نبی کی بیوی تھی وہ لکڑیاں اپنے کندھے پر رکھ کر اس طرح چلتی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ لہب نازل کر دی پیارے نبی کو، اور یہ قرآن پاک کی ایک صورت بنائی گئی۔ اب سورہ لہب یہ قرآن پاک میں اتاری گئی۔ اب ابو لہب قیامت تک ہلاک ہے اور وہ ہلاک ہی رہے گا۔ آج ابو لہب کا کوئی نام و نشان ہے یا نہیں ہے؟ پیارے نبی کا نام قیامت تک رہے گا، مٹانے والے تو مٹ جائیں گے لیکن پیارے نبی کا نام ہمیشہ رہے گا۔ تو دیکھیں ابو لہب جس نے آپ سے کتنی تکلیف دی، جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین، ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ سے کے خلاف ہو، ان کو طرح طرح کی تکلیف ہوئی۔ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے کتنا صبر کیا، کتنی تکلیف ہوئی۔ آج کوئی کسی کو کوئی تھپڑ مار دیتا تو بدلہ لیے بغیر کوئی رہتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا صبر کرو، کہ اگر تمہیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کی بات سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو صبر کرو۔ آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی گالی نکال دیتا ہے تو اس طرح پڑ جاتا ہے جس طرح پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج اگر کوئی کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے تو بدلہ ہونے کے لیے بجائے رہتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے پیارے نبی کی زندگی سے، جن کو پتھر مارے تھے وہ لہو لہان ہو گئے پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اسی طرح ان کو صفاہیل پہ تکلیفیں دی گئی، ان کو برے برے الفاظ سے پکارا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پیارے نبی کی سنتوں پر، ان کی زندگی پر، ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کر قبر و حشر تک اس پر ہمیشہ مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس کو دیکھ پائیں۔ وآخر دعوانا